الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بےتاب زمانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام
حضرات علماء اکرام، بالخصوص قاری محمد اسلم صاحب اور جمعیت علماء اسلام تحصیل جہانگیرہ کے ذمہ دار جناب پیر بادشاہ صاحب، دیگر حضرات علماء اکرام، قرۂ اعظام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز طلباء، آج 4 ستمبر 2025 عیسوی ہم یہاں ربیع الاول کی 11ویں شب میں 1447 ہجری سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت، پاکیزہ اور مقدس عنوان پر گفتگو سننے سنانے کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ جامع مسجد عمر اکوڑا خٹک اپنے محترم میزبان اور آپ کی اس مسجد کے خطیب و امام حضرت قاری محمد سلمان صاحب کی دعوت پر اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد اور کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سیرت محمد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ملک پاکستان کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سوات میں بادلوں کے پھٹنے سے جو سیلاب آیا اس نے تباہی مچائی۔ چند دن پہلے ایک خوفناک زلزلہ آیا، افغانستان میں تباہی ہوئی، پاکستان میں بھی اس کے اثرات محسوس ہوئے۔ مسلسل زلزلے، بارشوں کا نظام بگڑا ہے، سرخ آندھیاں چلتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکمران بددیانت ہو جائیں گے اور جب تمہارے کسان زمینوں سے عشر ادا نہیں کریں گے، جب تاجر زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب اولادیں ماں باپ کا دل دکھائیں گی، جب مساجد میں شور ہوگا، فرقہ واریت ہوگی، اختلافات ہوں گے، جب سود کا چلن عام ہوگا، ہر مارکیٹ، ہر کاروبار، ہر دکان، ہر فیکٹری سود پر، جب قتل کی اتنی کثرت ہوگی کہ قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا کیوں قتل کیا، مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کیوں مقتول ہوا، جب فتنے اٹھیں گے، انسان صبح مسلم مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، تب منتظر رہنا زمین میں سوراخ کر دینے والے زلزلوں کا، پھر منتظر رہا کرو بگڑے ہوئے نظام کا بارشوں اور بادلوں کی صورت میں۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، ان حالات میں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرنے کی کیا صورت ہے؟ قرآن حکیم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہے۔ قرآن حکیم نے جواب دیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ کا ایک محبوب ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی اتباع کر لو، ان کی اطاعت کر لو تو تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ تو تم پر راضی ہو جائے گا۔ صورت ایک ہی ہے، بچاؤ کی، نجات کی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا،
آخری زمانے میں نجات کی اور بخشش کی صورت ایک ہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنایا جائے، طریقے کو اپنایا جائے۔ اتنی خوبصورت سیرت ہے، اتنی خوبصورت سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کا عمل، کائنات میں کسی انسان کی سیرت اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں 2 قسمیں کھا کر، 2 قسمیں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ قلم کی قسم، سطروں کی قسم، اے محمد آپ مجنون نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے دانشور، دنیا کے سارے فلاسفہ، عقل مند آپ کی عقل اور حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ کو بڑی آئیڈیل سیرت، بڑی خوبصورت سیرت عطا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا خوبصورت اسوہ ہے۔ فرمایا، ایھا الناس صلوا الارحام اطعموا الطعام افشوا السلام۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، قطع رحمی نہیں صلہ رحمی کیا کرو۔ لوگ سو جائیں رات کو، تم اٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھا کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ٹھیک کرو۔ کدھر ہے آپ؟ ساؤنڈ والا کون؟ آواز صحیح نہیں کر سکتی اس تو سارا سانس کھینچ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم اب ٹھیک ہے، لیکن آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے نا ادھر اپنی مشین کے پاس بیٹھے۔ کس طرح کی آواز آپ نے بنائی ہوئی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمان بھائی اگر کسی معاملے پر آپس میں ناراض ہو جائیں، قطع تعلق کر لیں، ترک کلام کر لیں، بول چال بند کر دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر 2 مسلمانوں کی کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، 3 دن تک ناراضگی قائم رکھ سکتے ہیں کہ فطرت ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن 3 دن کے بعد بھی وہ ناراض رہے، بول چال نہیں شروع کی، سلو نہیں کی، سلام نہیں کیا، 4تھے دن حق تعالی شانہ کے حضور جب دونوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، حق تعالی شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں 2 ناراض مسلمانوں نے آپس میں بول چال شروع کی کہ نہیں؟
فرشتے عرض کرتے ہیں خداوندہ دونوں ابھی تک نہیں بولے، دونوں نے سلو نہیں کی، دونوں نے کلام شروع نہیں کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان دونوں کے نیک اعمال، دونوں کی خوبیاں، دونوں کی نیکیاں، دونوں کی نمازیں، دونوں کے عمرے، تلاوتیں، حج اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، پینڈنگ رکھ دو، ویٹنگ میں لگا دو، لیٹ کر دو، مؤخر کر دو، اس وقت تک کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا جب تک دونوں آپس میں سلو کر کے بات چیت شروع نہ کریں۔ یہ سیرت کا میسج ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا دل نہ دکھایا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ انسانی برادری میں سے، انسانی رشتوں میں سے کسی رشتے کی رب کائنات نے قسم نہیں کھائی ہے، لیکن باپ کا رشتہ اتنا محترم ہے، اتنا معزز ہے، اتنا مقدس ہے کہ رب کائنات نے بھی عرش بری پر باپ کے رشتے کی قسم کھائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد عربی کے قدوم کی، ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، قسم ہے اولاد کی، ان دونوں رشتوں کی عظمتوں کی قسم عرش بری پر اللہ نے کھائی ہے، باپ کی، اولاد کی۔ اولاد کی قدر کیا کریں، تربیت پر توجہ دیں، ماں باپ کی قدر کریں، خصوصاً باپ کی، پھر ماں کی۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر حق تعالی شانہ نے اولاد کو والدین کا احترام کرنے کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، ان کا اولاد کو چاہیے کہ خیال کرے، انہیں اف نہ کہے، انہیں سرزنش نہ کرے، ان سے بحث نہ کرے، ان سے نرم بات کرے، اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے سامنے جھکائے رکھے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا اللہ کے رسول یہ بوڑھا میرا باپ ہے، بوڑھا میرا والد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے تو پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ لا تمشی امامہ، لا تقعد قبلہ،
لا تدعو لاسمه لا تصبه، باپ کے راستے میں چلتے ہوئے باپ کے پاؤں کے آگے کبھی پاؤں نہ رکھنا، باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی مجلس میں نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا، باپ کو کبھی بھی دکھ نہ دینا، اس لیے کہ فرش زمین پر جب باپ ناراض ہوتا ہے تو عرش بری پر خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور ماں کا تو زیادہ خیال کرنا، ماں نے 9 مہینے تک تجھے وجود میں رکھا، 2 سال تک اپنا وجود پلایا، ماں جب بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹی سے محبت کرتی ہے تو عرش والا بھی ماں کے جذبہ محبت کی قدر کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور ننھا اسماعیل شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ 2 عورتیں ایسی ہیں، نہیں یہ ان کو کہیے تھوڑی آواز چھوڑ دیں، تھوڑی سی چھوڑ دیں، اس کا مسئلہ اندر سے مسئلہ ہے۔ اکوڑا خٹک والو 2 عورتیں ایسی ہیں جن کی محمد عربی نے قدر کی ہے، محمد نے احترام کیا۔ زیادہ نہ کرے، درمیانہ رکھ دیں نا، درمیانہ رکھ دیں۔ دیکھو آج وہ یا تیز کر دیتا یا ایسا کر دیتا یا بند کر دیتا۔ دو عورتیں ایسی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا احترام کیا ہے، جن کے احترام میں ادب میں محمد عربی بھی اپنی جگہ سے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ماں، حالانکہ محمد کی سگی ماں سیدہ آمنہ تو بچپن میں چل بسی ہیں، لیکن رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ جب محمد عربی سے 60 سال کی عمر میں ملنے کے لیے آئی ہیں تو محمد عربی کھڑے ہو گئے ہیں۔ ماں کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، حالانکہ مقام اتنا بلند ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ابے کا احترام کرنے کی، اماں کی قدر کرنے کی۔ آج آپ کو میں سیرت کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں، حضور نے اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ حالانکہ آج بیٹے کو تھوڑا سا منصب مل جائے، وہ کہتا ہے میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند رتبہ ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ عرش بری پر پہنچے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی اونچی شان ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ تخت سلیمان تیرے نعلین کی خاک، تخت سلیمان تیرے نعلین کی خاک،
اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، اور کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، اور دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، لیکن اتنے بڑے بلند ہونے کے باوجود جب ماں سامنے آئی ہے، محمد عربی تصویر احترام بن کر، تصویر ادب بن کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے اور دودھ منگوایا، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں کو پلایا، دونوں ہاتھوں سے۔ دو عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے محمد احتراماً کھڑے ہوئے ہیں، ایک ماں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے بطور باپ بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کے گھر سے سیدہ فاطمہ زہرا جب میکے آتی ہیں، اپنے باپ کو ملنے آتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، بیٹی کا استقبال کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ دور حاضر کا باپ اور دور موجود کا باپ دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے آج بیٹیوں کی ولادت کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور نحوست سمجھتے ہیں، ان کی پیدائش سے ناخوش ہوتے ہیں۔ زمانہ جہالت کا انسان بھی بیٹی کی پیدائش سے ناخوش ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں بعض سنگ دل والدین یا بعض سخت گیر باپ بیٹی کو جنم لیتے ہی مار دیا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ایسی بھی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن سورج بے نور ہوگا، ستارے ٹوٹیں گے، پوری زمین پانی سے بھر جائے گی، اس دن جب اللہ تخت عدالت پر جج اور قاضی بن کر بیٹھیں گے اور سارے کے سارے انسان صفیں بنائے، قطاریں بنائے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا جائے گا اور مقدمے کے دو فریق ہوں گے، ایک طرف بیٹی کھڑی ہوگی، دوسری طرف اس کا باپ کھڑا ہوگا اور بیٹی اپنے باپ کے خلاف بولے گی۔ سورہ تکویر میں حق تعالی شانہ نے اس کا منظر بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زمانہ جہالت میں سنگ دل باپ کے ہاتھوں ماری گئی بیٹی کو خدا کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ رب العالمین اس لڑکی سے پوچھیں گے بتا لڑکی تیرے باپ نے تجھے کیوں مارا، تجھے کیوں قتل کیا، تجھے کیوں گاڑا؟
وہ عرض کرے گی خداوندہ میرے باپ نے مجھے اس لیے گاڑا، اس لیے مارا کہ میں بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھی۔ بیٹی ہونا میرا جرم بن گیا اور میرے باپ نے مجھے مار ڈالا۔ مفسرین نے ان آیات کے تحت ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جرم تو باپ نے کیا ہے، قتل تو باپ نے کیا ہے، سوال بھی باپ سے ہونا چاہیے تھا کہ کیوں تو نے بیٹی کو مارا، لیکن قرآن کہتا ہے باپ سے سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ براہ راست لڑکی سے سوال کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ حق تعالی شانو بیٹی کو مارنے والے، بیٹی کو قتل کرنے والے، بیٹی پہ ظلم کرنے والے، بیٹی کا حق مارنے والے، بیٹی کو محروم رکھنے والے باپ پر اتنے غضب میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ رب کائنات ایسے ظالم باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں نے اپنی رحمت اس کے آنگن میں، اس کے صحن میں بھیجی، اس ظالم نے میری رحمت سے منہ پھیر لیا، آج میں رب ہو کر اس باپ سے بھی منہ پھیر رہا ہوں۔ کلام بھی نہیں کرے گا اللہ، براہ راست اس بیٹی سے پوچھے گا تجھے کیوں مارا گیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ہے، اپنا کردار اور سیرت یہ۔ 4 بیٹیاں ہیں محمد عربی کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، اور یہ جو درمیانی 2 بیٹیاں ہیں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ جب ابو لہب نے حضرت محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی سورت لہب نازل ہوئی، اس بدنصیب باپ کے، اس بدنصیب محمد عربی کے چچا کے نام پر سورت نازل ہوئی۔ قرآن نے مذمت بیان کی، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ ابو لہب کے کانوں نے بھی سورہ لہب سنی، غصے میں آ گیا، مشتعل ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے محمد عربی کے داماد بننے والے تھے، رقیہ اور ام کلثوم اس کے نکاح میں تھیں، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ محمد کے قرآن نے میری مذمت کی ہے، مجھے برا کہا ہے، اس لیے تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں دامادوں نے باپ کی سن کر محمد عربی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک جب بیٹیوں کی طلاق کی خبر پہنچی، پوچھا کیوں دی ہے؟ بتانے والے نے بتایا سورۃ اللہب وجہ بنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی، کانٹوں پہ چل کے بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے جب دل غمگین ہوا، محزون ہوا، محمد عربی نے دستے دعا اٹھا دیے، خدا بندہ میری بیٹیوں پر جس طرح ان 2 لوگوں نے ظلم کیا ہے، مجھ محمد کو دکھی کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ محمد عربی کی بد دعا نے اس پوری فیملی کو تباہ کر ڈالا۔ ابو لہب بھی مارا
گیا، اس کی بیوی امرأتہ حمالۃ الحطب بھی ماری گئی، دونوں بیٹے بھی چیرے گئے، پھاڑے گئے۔ یہ بیٹیوں کی محبت میں ہوا، اس لیے بیٹی کی قدر، رحمت عالم نے دو عورتوں کی بڑی قدر کی، ماں کی اور بیٹی کی۔ ماں کے لیے بھی کھڑے ہوئے، بیٹی کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ بیٹیوں کو دعا دیا کرو، بیٹی سے نفرت نہ کیا کرو۔ گھر میں بیٹی جنم لے لے، بیٹی کی ولادت ہو جائے، اسے بوجھ نہ سمجھا کرو۔ یہ محمد عربی کی سیرت ہے۔ میں نے کہا آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے جن کے گھروں میں بیٹی ہیں۔ ابھی میرے محترم رفیق دوست ملک ریاض الرحمان صاحب سے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے، اللہ تعالی نصیب اچھے کرے، کہہ رہے تھے وہ کلام آپ کا میں نے سنا، بہت اچھا لگا۔ تو جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ تائید کرے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ضیاء ہے بیٹیاں۔ ماشاءاللہ اب اچھا چلا رہا ہے، شاباش بھی دیتا ہوں، گڈ، اب صحیح چلا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جب اچھا چلائے تو تعریف بھی کر دینی چاہیے تاکہ ماحول بہتر رہے، کیوں حضرت؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ضیاء ہے بیٹیاں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں ماں کی قدر کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ بیٹی بیٹے ہو تو ماں کا احترام کرو، باپ ہو تو بیٹی کی سے محبت کرو، احترام کرو۔ یہ دونوں رشتے اگر دونوں گھر میں ہیں تو رحمتیں ہی رحمتیں، ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ اس گھر جیسا تو رحمت قدا کوئی نہیں، کیا خیال ہے؟ ماں بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ضیاء ہے بیٹیاں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ضیاء ہے بیٹیاں۔ رب کی رحمت، خدا کی رضا ہے بیٹیاں۔ اور کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہیں، کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہیں، وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہے بیٹیاں، ہے پرایا دھن۔ دھن سمجھتے ہیں؟ دھن دولت۔ مسئلہ یہ ہے سارے پختون ہیں اور خطیب اردو والا ہے، سمجھتے ہیں دھن پرایا، دوسرے گھر میں جانے والی امانت، امانت ہے، امانت، دھن امانت، پرائی امانت ہے بیٹی، ہے پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے سدا، سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے بیٹی خدا کے حکم پر، مہاجر بنتی ہے۔ نکاح کو خدا کا حکم سمجھ کر، امر ربی سمجھ کر، باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، بھائیوں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہے، پردیس کو دیس بنا دیتی ہے، ایک اجنبی کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے۔ خدا کا حکم، مہاجر ہے پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے سدا، بڑھ کے بیٹوں سے بڑھاپے کا عصا ہے بیٹیاں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھے
وہ بڑا بدبخت ہے، اور جو نصیبوں کو بدل دے وہ دعا ہے بیٹیاں۔ مصلی بچھا کر وضو کر کے جب کوئی بیٹی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور اپنے باپ کے لیے خدا سے رحمت مانگتی ہے، رب العزت کی جلالت کی قسم، رب کائنات کی رحمت اس کے باپ پر اپنا کرم کر دیتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بیٹی کو دعا دیا کرو، محروم نہ کیا کرو۔ دور حاضر کا باپ سب سے بڑا حق جو بیٹی کا مارتا ہے، اس کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا، ناخوش ہوتا ہے، سب سے بڑا حق۔ بعد میں پھر بھائی وراثت مار جاتے ہیں۔ یہ وہ مظلوم جنس ہے، پیدا ہوئی تو باپ نے خوشی نہیں کی، بہن بنی تو بھائی حق کھا گئے، بیوی بنی تو خاوند کی بدسلوکی کا شکار ہوئی، ماں بنی تو جوان بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ اس لیے رحمت عالم نے فرمایا میری سیرت یہ ہے کہ انا عصمت للارامل، میں بیواؤں، کمزوروں، یتیموں کے لیے سہارا بن کے آیا ہوں۔ وہاں سندھ میں جاتا رہتا ہوں، وہاں کے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے، کئی مربع زمینیں ہیں ان کی۔ وہ بعض دفعہ ایسے بدبخت ہیں کہ بیٹی کا نکاح ہی نہیں کرتے کہ زمین تقسیم نہ ہو جائے، داماد ان کو دینی نہ پڑ جائے، بیٹی کو دینی نہ پڑ جائے، بے نکاح ہی ساری زندگی بٹھاتے ہیں۔ شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک مولانا جعفر صاحب گزرے ہیں، بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شخص مرا، اس کے جنازے کے بعد اس کی چارپائی کو قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے اٹھا کے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا دفن نہیں ہونے دوں گا، دفن نہیں ہونے دوں گا، میرے اس نے 50 لاکھ دینے، پہلے اس کے وارث مجھے میری قرض کی رقم دیں پھر تدفین کرنے دوں گا، 50 لاکھ دو میرے۔ وہ بیٹے اٹھا کے جا رہے تھے باپ کی میت، جب یہ شخص سامنے آیا تو بیٹوں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 50 لاکھ۔ اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بھائیوں کی طرف دیکھا، میت کے لڑکے کے چچوں کی طرف، کہ تم دو۔ انہوں نے کہا بیٹے نہیں دیتے، ہم کہاں سے دیں؟ اس نے کہا پھر تدفین نہیں ہوگی، رولا ڈالا اس نے۔ ایک بیٹی تھی اس کی، ایک ہی، باقی بیٹے تھے۔ اس تک بات پہنچی کہ تیرے باپ کو دفن نہیں ہونے دے رہا ایک آدمی، قرض مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنے زیور اتارے اور زیور اتار کے دیتے ہوئے کہا کہ میرے زیور اس کو دے دو، اسے کہو میرے باپ کی تدفین ہونے دو، جتنے پیسے تیرے بنتے ہیں تو کاٹ لینا۔ اب جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ رو رہا ہے، زار و قطار رویا اور رو رو کر کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میت کے میں نے پیسے لینے تھے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ میں نے 50 لاکھ اس کا دینا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس بیٹے کے، بھائی کے، چچا کے حوالے کروں، کسی امین ہاتھوں میں پہنچاؤں جو اس کا صحیح وارث ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں نے لینے دیکھوں تو صحیح کون ہمدرد ہے، لیکن بیٹی کے اس فیصلے نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اس کی اصل وارث اور اس سے صحیح محبت کرنے والی تو بیٹی ہے۔ میں سب بیٹوں کی بات نہیں کرتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب کی بات نہیں کرتا۔ بعض بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں
جو دعا کرتے ہیں یا اللہ بزرگوں کو اٹھا لیں تاکہ مکان میرے نام ہو جائے، یا اللہ سارے بزرگ ان کے ساتھ کے چلے گئے، یہ ایک رہ گئے ہیں، ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں لے لیں، زمین میرے نام ہو جائے۔ لیکن ادھر سسرال میں بیٹھی ہوتی ہے بیٹی، پردیس میں بیٹھی ہوتی ہے، جسے بھائی بعض دفعہ محروم بھی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتی، یا اللہ میرے باپ کو لمبی زندگی دے، میرے باپ کو صحت دے۔ رومی کشمیر، رومی کشمیر آپ کے پڑوس میں ہے کشمیر، کشمیر کا ایک شاعر گزرا ہے میاں محمد بخش کھڑی شریف والا، بڑی عجیب، وہ بیٹی کا درد اور دکھڑا اپنی شاعری پہاڑی لہجے میں بیان کرتا ہے۔ یہ پہاڑی لہجہ ہے، پتہ نہیں آپ اس سے مانوس ہیں کہ نہیں، لگتا تو نہیں ہے مانوس ہے، لیکن بارہ سنا دیتا ہوں، سمجھ آئے یا نہ آئے سن لیجئے۔ وہ کہتی ہے بیٹی کہ دھیاں لئی پردیس و بابل، دھیاں لئی پردیس و بابل، تے پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دیدیاں تقدیراں۔ اور اگر ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، پھر بیٹی آنسو بہاتی ہے خدا کے حضور، اور ماں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے دکھا مینو مار مکایا، تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تھوں نبھدی نائی، تے ایک واری پھر تو پال نمائی۔ بیٹی کو دعا دیا کرو، ماں کی خدمت کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو، بیٹیوں کو دعا دیا کرو۔ اپنی سگی بیٹی سے تو ہر ایک پیار کرتا ہے۔ بہت اہم بات اگلی کہنے لگا ہوں اس سے، یہ بھی سیرت ہے میرے آقا کی۔ سگی بیٹی سے تو سارے ماں باپ پیار کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹی جو دوسرے گھر سے تیرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے یا تیری بھابھی بن کے آئی ہے، اسے بھی اپنی ہی بیٹی سمجھ، اس کا حق نہ مار۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں تو کسی کی اونچی آواز بھی نہیں سنتی، اور تیرے گھر میں تو عجیب عجیب تانے سن رہی ہے۔ ہمارے پنجاب میں جہیز کی لعنت ہے، وہاں بیٹیوں کو تانے ملتے، لائی کیا ہے، تیرے باپ نے دیا کیا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہاں کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو جائے، یا بیٹیاں ہی جنم لیں، اس کے ہاں پیدائش ہو، بیٹا نہ ہو، تو پھر تانے ملتے ہیں، دھیاں ہی جمی جا رہی ہے۔ یہ تانا محمد عربی کو بھی ملا، پتہ نہیں آپ نے کبھی اس پہلو سے سوچا کہ نہیں، کہ دھیاں ہی جمی جا رہے ہو، نسل ختم۔ یہ تو محمد عربی کو کہا گیا، اور کہنے والا کافر تھا۔ عاص بن وائل نے محمد عربی اپنے 1.5 سالہ بیٹے حضرت ابراہیم کی میت کو گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں۔ ایک مشرک نے تانا دیا کہ ان کا بیٹا رہتا ہی کوئی نہیں، ان کا نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ان کی تو بیٹیاں ہیں تو ان کا نشان مٹ جائے گا۔
یہ تانا جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر عورت کو تانا دیتے ہیں کہ تیری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، یہ تانا تو محمد کو بھی ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا شاہ صاحب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کرتا ہوں، اچھی دعا ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے، یا اللہ اسے نرینہ اولاد دے۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، پھر کہنے لگا کہ اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو میرا نام مٹ جائے گا، میرا نشان، بیٹیاں تھیں اس کی، میرا میں کہوں نشان کیوں مٹ جائے گا تیرا؟ میں نے کہا اجی نام تو بیٹوں سے چلتا ہے نا۔ یہ بھی ایک مس کنسپٹ ہے قوم کا، وہ سمجھتے ہیں کہ نام اور نسب صرف بیٹوں سے چلتا ہے۔ محمد عربی کی نسل بیٹے سے چلی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیٹی سے چلی ہے نا۔ آج جتنے بھی سادات ہیں وہ بیٹیوں سے ہیں نا۔ کائنات میں ان سے بڑھ کر نسل اور نسب کس کا؟ وہ بیٹیوں سے چلا ہے۔ وہ کہا لگا نہیں جی پتر تو بیٹا تو ہونا چاہیے شاہ صاحب، ورنہ تو میرا نام مٹ جائے گا۔ میں نے کہا تو نے نام بچا کے پھر کرنا کیا ہے؟ دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، کو تیرے ہاں اگر نسل ختم ہو گئی تو انسانوں کی نسل کو خطرہ لاحق نہیں ہو جائے گا اگر تیرا بیٹا نہ ہوا تو؟ نام بیٹوں سے نہیں، اچھے کاموں سے چلتے ہیں۔ کوئی ہسپتال بنا جائیں، کوئی مسجد بنا جائیں، کسی بچے کو حافظ بنا دیں، یہاں سے نام چلتے ہیں۔ درجن بیٹے ہوں سارے ڈکیت ہوں تو کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ درجن بیٹے ہوں سارے چور ہوں۔ کام اچھے کیجئے، کام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ میں گود میں حضرت ابراہیم کی لاش کو اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنا بیٹا ہے 1.5 سالہ، فوت ہو گیا۔ دشمن نے کہا ان کی بیٹیاں ہیں، نام نہیں رہے گا۔ تو آپ جانتے ہو محمد عربی روئے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو روتا دیکھا، عرش بری سے تسلی بھی بھیجی اور اس دشمن کو جس نے یہ بات کی تھی اس کا منہ بھی بند کیا۔ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیغمبر گھبرائیے نہیں، آنسو نہ بہائیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بیٹا لے لیا ہے، کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں نا، انا اعطیناک، یہ حضور پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو تانا ملا کہ بیٹیاں ہیں، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ میرے پیغمبر بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، کوثر عطا کر دیے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ اس کے بہت سے مفہوم ہیں، ایک عرض کرتا ہوں، ایک۔ بعض مفسرین نے لکھا کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے پیغمبر تیرے دشمن نے کہا نسل نہیں چلے گی، لیکن تیری نسل کو فاطمہ الزہرا سے، علی المرتضیٰ سے اتنا چلاؤں گا، اتنا چلاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک تیرا نام روشن رہے گا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ دی، اس سے تیری نسل چلے گی، حسن و حسین آئیں گے، ان کی اولاد چلے گی۔ یہ ایک مفہوم ہے، الکوثر کا ایک مفہوم۔ ہاں، بعض نے کہا الکوثر کثرت سے، کوثر کثرت، کثرت مطلب سمجھتے؟ زیادہ۔ میرے پیغمبر بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا؟
ایک بیٹا لیا نہ، 2 لیے یا 3 لیے، لیکن اس کے بدلے میں کثرت سے تجھے پوری امت کے کتنے روحانی بیٹے دے دیے جو تیرا نام لیتے ہیں، تیرے امتی ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، گھبرا نہیں، آنسو نہ بہا، غم نہ کر، اولاد نرینہ نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا نام لینے والی کثیر امت عطا کر دی ہے۔ یہ الکوثر کا دوسرا 2 مفہوم ہو گئے، 2 مفہوم ہو گئے۔ ماں کا احترام کیجئے، سیرت کا میسج یہ ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے، بیٹی کی قدر کیجئے، اپنی بیٹی کی بھی قدر کیجئے، جو دوسرے کے گھر سے تیرے گھر میں مہاجر بن کے آئی ہے، اس کا بھی احترام کیجئے۔ اور اس رشتے کو، میاں اور بیوی والے رشتے کو، میاں اور بیوی کے رشتے کو، میرے بیٹے جن کی شادیاں ہوئی، میرے بزرگ داڑیاں سفید ہو گئیں، ابھی تک بیوی سے نباہ کرنا نہ آیا۔ آج آپ حیران ہوں گے، مولوی صاحب تو ساڑھے گھر دی گلنا چھیڑ بیٹھے۔ یہ سیرت ہے نا، میرے آقا کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے آقا کی ماں بھی تھی، میرے آقا کی بیویاں کتنی؟ بیویاں کتنی؟ 11۔ اکوڑا خٹک والوں، محمد عربی نے اس دور میں عورت کی جتنی قسمیں بھی تھی، جتنے روپ بھی تھے، محمد نے بطور شوہر ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے امت کو دکھایا، نمونہ اور اسوہ بن گئے۔ 11 بیویوں میں سے کنواری بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام کنیز باندی بھی ہے، چھوٹی عمر کی بھی ہے، درمیانی عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، صحت مند بھی ہے، بیمار بھی ہے، سن یاس کو پہنچی ہوئی حضرت سودا بھی ہے۔ سن یاس سمجھتے ہیں؟ سارے سمجھتے ہیں، شادی شدہ حضرات۔ یہ اسوہ ہے جی، ہاں جی میں کرتا ہوں۔ یہ اسوہ ہے میرے آقا کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خبب امرأة علی زوجها۔ اگر کسی نے بیوی کے کان بھرے خاوند کے خلاف، یا خاوند کے کان بھرے بیوی کے خلاف، دونوں کو بھڑکایا، ایک دوسرے سے بدظن کیا، محمد اعلان کر رہے ہیں، لیس منا، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں۔ اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے، قدر ہے۔ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، پرسوں انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، وصال بھی ہوا ہے۔ چاشت کے بعد، چاشت کی نماز کا وقت ہے، 12 ربیع الاول کو چاشت کے بعد، زوال سے پہلے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بیماری کی حالت میں محمد عربی حجرہ عائشہ میں سوئے ہوئے ہیں، آخری وقت آ گیا۔ بیوی کی بات کر رہا تھا نا، بیوی سے حسن و سلوک کی۔ باقی سارے امت کے بڑے بڑے اکابر جب آخری وقت آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ یا اللہ، بس 2 رکعت نماز سجدہ پڑھتا ہوں، پھر میری روح قبض کر لے۔ لیکن محمد عربی نے اپنے فعل سے، اسوہ سے، آخری وقت مسجد نبوی میں نہیں،
بلکہ حجرہ عائشہ میں عائشہ کے قریب گزار کر امت کو درس دیا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے۔ کتنا بڑا میسج ہے یہ۔ حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے، گود عائشہ میں آخری سانسیں لی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وفات سے کچھ دیر قبل میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور للچائی ہوئی نظروں سے مسواک کو دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، جلدی سے مسواک لایا، میں نے پیش کی، اللہ کے رسول مسواک کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی عائشہ بخار کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے چبا کر لکڑی کو چبا نہیں سکتا، مسواک کو نرم نہیں کر سکتا، تو خود چبا کر مجھے نرم کر کے دے دے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دہن سے، اپنے منہ سے آخری دن، یہ آخری دن کی کہانی ہے، آخری دن دنیا میں نے اپنے منہ سے مسواک نرم کیا، مسواک چبایا اور چبانے کے بعد نرم کرنے کے بعد دھونے کے لیے پانی کی طرف گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عائشہ دھونا نہیں ہے، تیرے منہ کا چبایا ہوا مسواک آخری وقت میں دھوئے بغیر محمد استعمال کرے گا، تاکہ دنیا والوں کو عائشہ کی عظمت بھی معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ محمد بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ سر کا تاج سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ محمد عربی ہے، یہاں پر بیوی پانی پی لے گلاس میں، آدھا رہ جائے تو مرد کہے گا جل اس کو دھو کے آ، نیا لے کے آ، چل، لیکن کوڑا پٹکوا لو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں محمد عربی کے شکم مبارک میں، پیٹ مبارک میں، اس دنیا میں جو آخری غذا محمد کے پیٹ میں گئی ہے وہ میرا لعاب ہے۔ مسواک فرما رہی تھی، اہلیہ کے ساتھ تعلق ہے یہ۔ یہاں تو جب تک بیوی کو دو مارے نہ اس کی مردانگی مطمئن ہی نہیں ہوتی۔ بیویاں مارو زدوکوب کے لیے نہیں ہوتی، یہ محمد عربی کا آخری وقت میں بھی اسوہ ہے، وفات کے وقت۔ سیدہ فرماتی ہیں بخار کی حالت میں 12 ربیع الاول کے دن چاشت کے بعد زوال سے پہلے میرے حجرے میں لیٹے ہوئے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، بہت توجہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول آج تک کسی نے آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، صحابہ کو جب محمد عربی سے ملنا ہوتا تھا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے کہ جب باہر تشریف لائیں گے تو مل لیں گے، ادب۔ دروازے پہ دستک ہوئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ملک الموت ہے، یہ اسرائیل ہے، آج تک آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئے اور دنیا سے گئے اسرائیل نے کبھی اجازت نہیں لی، دستک نہیں دی، وہ تو ڈائریکٹ روح قبض کیا کرتا ہے، لیکن یہ تیرے شوہر محمد کا رتبہ ہے، محمد کا اعزاز ہے، محمد کی بلندی ہے کہ یہاں موت بھی پوچھ کر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔
یہاں موت بھی پوچھ کے آ رہی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا آ جاؤ، اسرائیل سرہانے آئے ہیں۔ رحمت عالم نے انگلی اٹھائی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، خدا بندہ تیرے جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں کام پورا ہو گیا ہے، جانا چاہتا ہوں۔ جناب اسرائیل بڑے احترام سے سرہانے آئے۔ دیکھیے اس مرحلے پہ آ گیا ہوں جہاں بڑے بڑے خطباء علماء بات کرتے ہوئے ڈگمگا جاتے ہیں۔ نازک ترین ادب گاہ است زیر آسماں، از عرش نازک تر۔ جناب اسرائیل ملک الموت سرہانے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سر وزنی ہو گیا، گود میں تھا نا سر وزنی بھاری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا، سر بھاری ہو گیا، وہ لمحہ طاری ہو گیا۔ میری سسکیاں نکل گئیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے وہ کھڑکی، وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، پردہ ہٹا کر بول دیا محمد عربی خدا کے جوار رحمت میں چلے گئے، ہم میں نہیں رہے۔ صحابہ کی آہیں نکل رہی تھیں، سسکیاں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، باپ کی چارپائی کے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی یا ابتا، یا ابتا اجاب ربن دعا الى جبریل ننا جنت الفردوس مأوا۔ ابا جان آپ ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ گئے، بیٹی کو غمزدہ کر دیا، بیٹی کو دکھی کر دیا۔ فاطمہ الزہرا اشک بہار ہے، فاطمہ الزہرا رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جناب علی المرتضیٰ بھی آئے ہیں، داماد رسول بھی آئے ہیں، زوجہ فاطمہ بھی آئے ہیں، پدر حسنین بھی آئے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ محمد عربی کے سرہانے آئے اور آ کر رونے لگے، اور پھر آنسوؤں پہ قابو پا لیا، غم کو پی لیا، ضبط کو پی لیا، صبر کر لیا، اور پھر عرض کرنے لگے میرے محمد، میرے محمد، آپ کی شریعت نے، آپ کے حکم نے اگر رونے سے، جزا فضا کرنے سے، تڑپنے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتا، اتنے اشک بہاتا کہ اپنے آنسوؤں میں ہی محمد کو غسل دے دیتا۔ یہ 12 ربیع الاول کی کہانی ہے۔ فاروق اعظم تو ہوش کھو بیٹھے باہر، شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہے تھے جس کی زبان پہ آیا کہ محمد نہیں ہے گردن ماروں گا۔ ہاں، پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ایک سچا عاشق آیا،
جناب ابو بکر صدیق بیٹی عائشہ اور داماد محمد کے حجرے میں آئے، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، ماتھے پہ بوسہ دیا اور عجیب سسکاری نکل گئی، آہ نکل گئی، کہنے لگے واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ طبت حیا و میتا، اے میرے دوست، اے میرے رسول، اے میرے محبوب داماد، آپ کا دنیا میں آنا ولادت اور میلاد بھی پاک ہے، آپ کا دنیا سے جانا وصال اور وفات بھی پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد بھی پاک ہے، وفات بھی پاک ہے۔ یہ محمد عربی کی سیرت ہے جو آپ کو سنائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہاں حاجی صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ، تھوڑی دیر بعد ہلکا سا اگلا گیئر بدل دیتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ، ابھی میں بیویوں کی بات کرنے والا تھا، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا وفات پہ بات کر دیجیے، وہ بات میں نے بیچ میں یہ دوری چھوڑ دی، اب حاجی صاحب فرما رہے ہیں ذکر کروا دیجیے۔ اللہ ہمارے حاجی عمران صاحب انہی کی حکم کی وجہ سے آج میں یہاں حاضر ہوں۔ مجھے فون کیا، کہا آ جاؤ ربیع الاول میں ایک دن، میں نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، برکتوں سے نوازے۔ پچھلے دنوں ان کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا ایک حادثے میں، اللہ اسے بھی صحت دے، ہمارا بھتیجا ہے وہ ماشاءاللہ۔ تو دل صاف نہ کر لیں، کیا خیال ہے؟ کچھ صاف ہوئے موت کے یاد؟ صحابہ نے پوچھا، رحمت عالم نے فرمایا دل میلا ہو جاتا ہے، میلا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، دل بھی میلا گندا ہو جاتا ہے۔ پوچھا پھر صاف کیسے ہوگا؟ کہا موت، موت کو یاد کیا کرو، ابھی ہم نے موت کو یاد کیا، دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ اگر پیغمبروں پہ آیا ہے تو ہم پہ بھی آئے گا۔ کوئی بھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے تو نہیں آنا، میں بچ جیسا کرے ہاتھ۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ولی، کوئی پیر، مولوی، ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے، کیا نام ہاں جی مولانا سمیع صاحب، کوئی پیر، ڈاکٹر، کوئی مولانا صاحب، کوئی خطیب صاحب، خطیب اسلام صاحب، یہ میں نہیں مرنا، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھائی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے مڑ گئے، صحابہ سے کہا تمہیں موت ایک عجیب انداز سے یاد دلاؤں؟ عرض کی ضرور۔ کہا 100 سال بعد، 100 سال بعد اس وقت کرۂ ارض پر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے، کیونکہ میری امت کی عمر 60 سے 70 ہے، 100 تک تو کوئی جائے گا نہیں۔ جتنی آبادی اس وقت پیدا ہوا وہ بھی، جو بوڑھا ہے وہ بھی، 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب نئے لوگ۔ یہ جو مکان ہے سامنے آپ کا ہے، آپ نے خریدا، آپ کا گھر ہے، پچھلی کئی صدیوں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خریدا اس زمین کو، کبھی وہ پلاٹ تھی، کبھی زرعی زمین تھی، پھر مکان تھی، کبھی پلازا تھی، مالک بدلتے رہے، پیمنٹیں بھی ہوتی رہیں، بار بار نسلیں گزرتی رہیں، موت تو آتی ہے۔ یاد کیجئے، دل کو صاف کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ سب سے زیادہ میرے بچوں کو ذکر کا شوق ہے، بوڑھے بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
سمجھ آئیے بات؟ یہ پنجابی ہے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے. رب تا وسدا دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. جا جا وڑنے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں. ایویں روز شیطان نال لڑدا اے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑدا اے تے جڑا گھر بیٹھا اینو پڑھیا نہیں. لا الہ الا اللہ لا آسان بجلی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یہ خوبصورت سیرت کی محفل سیرت خیر البشر ہمارے قاری سلمان صاحب نے جو انعقاد پذیر کی، یا اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما. جن لوگوں نے سنا یا اللہ انہیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو سیرت کا پیغام سمجھ کر ماں کی قدر، باپ کی قدر، بیٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اولاد کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، ایک بنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.